بجائے اس کے کہ آپ اس کی کسی تکلیف کو محسوس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے بہتر روزگار کا بندوبست کریں، آپ نے اس شخص کو جنگلی حیات پہ اتنا بڑا لیکچر دیا جس کی اپنی حیات شاید جنگل کی حیات سے زیادہ بدتر گزر رہی۔ ایک دو روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک خاتون نے ایک شخص کو روک رکھا تھا۔ شخص چڑیوں کو پکڑ کے ایک پنجرے میں بند کرتا تھا اور سرے بازار آ کے اس کو بیچ کر وہ اپنے بچوں کا رزق کما سکے۔ تو ایسے میں آپ کو جب کسی مارکیٹ میں یہ پرندے بیچنے والے بھی نظر آتے ہیں تو آپ راہ خدا کو اس پرندوں کو آزاد کر کے یہ محسوس کرتے ہیں، یہ ایک کوشش کرتے ہیں، ایک فیل لے کر آتے ہیں کہ شاید آپ کے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ٹل جائے۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ اس شخص کو ایک بڑا زوردار قسم کا لیکچر دے رہی تھی کہ پرندوں کی آزادی کیا چیز ہوتی ہے، جنگلی حیات کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آس پاس بہت سارے لوگ محض ہمیشہ کی طرح سر دیکھ ہی رہے۔ اگر وہ خاتون اس شخص سے یہ بات کر لیتی کہ آخر تمام تر چیزیں اور تمام تر دوسرے مشاغل کو چھوڑ کے اس نے چڑیوں کا کاروبار کرنا ہی کیوں مناسب سمجھا، تو شاید وہ سمجھ جاتی کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، تو اس کو لگا کہ شاید یہی ٹھیک آپشن۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی کسی تکلیف کو محسوس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے بہتر روزگار کا بندوبست کریں، آپ نے اس شخص کو جنگلی حیات پہ اتنا بڑا لیکچر دیا جس کی اپنی حیات شاید جنگل کی حیات سے زیادہ بدتر گزر رہی۔ لیکچر دینا بہت آسان، گیان بانٹنا بہت آسان، لیکن اس کے پس منظر میں چھپی اس تلخ حقیقت کو جاننا ذرا محنت طلب کام ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں اور بڑی بڑی وائلیشنز بڑے ہی ایک نارمل انداز میں ہو جاتی ہیں یا ہو رہی ہیں، ایسے میں چھوٹی چھوٹی وائلیشنز پہ بڑا بڑا واویلا کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ لوگوں کو سانس لیں، لوگوں کو سانس آئے گا تو لوگ پرندوں کو سانس لینے دیں، ان کو ہوا میں اڑنے دیں۔